ملیں لاکھوں مگر ہے مشکلوں کا تو ہی حل آنے لگی دیکھو صدا حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم درود پر محمد آئے حضرات سامعین سادات و غیر سادات، عدل اور اسلام کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے واسطے ہیں، اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اور اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ آج کی تقریر میں نے جہاں کل رات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے کیا کہ ہم نے کبھی اپنے ائمہ کو، خاص کر کے علیہ السلام کو اللہ نہیں سمجھا۔ یہ علی علیہ السلام جہاں بھی ہے، میرا مولا علی جہاں بھی ہے، اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے۔ میرا مولا علی جہاں بھی ہے، اس کو وہاں خدا نے رکھا ہے۔ میں کہا اللہ نے عزت کا حکم دیا ہے، جس طرح سورۃ نور میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ فرما رہا کہ جن گھروں میں نور ہے ان کی عزت کرو۔ جن گھروں میں نور ہے، اللہ نے حکم دیا ہے عزت کا ان گھروں کا جن گھروں میں نور ہے، جہاں صبح اور شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اتنا تو پتہ چلا کہ کچھ گھر ہیں جن میں نور ہے، مسجدوں میں نہیں کہا۔ جن گھروں میں نور ہے ان کی عزت کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے کوئی دنیا میں ایسا گھر تو دکھا، مسجد میں نہیں کہا، گھروں میں کہا۔ اگر ہمارے ائمہ کے تفاسیر کو چھوڑ کر میں تفسیر در منصور کا حوالہ دیتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جن گھروں میں نور ہے وہ کن کے گھر ہیں؟ آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا،
اشار الی بیت علی نے فاطمہ، تو ایک نے اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ علی اور فاطمہ کا گھر میں شامل ہے، یا رسول اللہ یہ علی اور فاطمہ کا گھر میں شامل ہے؟ قال نعم ومن فاضلھا، رسول کیا حاضری ہاں، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں کے گھر سے افضل گھر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں نوجوانوں، ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں باتوں کرنے سے، باتیں کرنے سے مذہب نہیں ملتا۔ جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے اتنا ناحق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جتنا اگر اللہ نہ ہوتا تو الہ نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ پہلے آپ نے نفی کی ہے پھر اس بات ہے، تو میں اسی لیے قرآن کے حوالہ دیتا ہوں اور تفاسیر کے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں نور رہتا ہے۔ تو یہ گھر کس کے ہیں؟ جن گھروں میں انبیاء رہتے ہیں۔ لیکن اشار منہا الی بیت علی فاطمہ، صحابی اس کا نام ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، جس کو دیکھنا ہے جا کر دیکھیں۔ وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا، اور صحابی نے کہا یہ گھر میں شامل ہے، فقال نعم، ہاں یہ گھر میں شامل ہے، وَمِنَ فَاضِلْهَا، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر انبیاؤں کے گھر سے افضل ہے۔ ارے جو آدم کے گھر کی توہین کرے وہ مسلمان یا کافر؟ سارے کہیں گے کافر۔ ارے جو ابراہیم کے گھر کی توہین کرے وہ کافر، تو جو زہرا اور علی کے گھر کی توہین کرے وہ مسلمان کا ہے کا؟ تو جو علی اور فاطمہ کے گھر کی توہین کرے مسلمان کا ہے کا؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، جہاں میں جب جا رہی ہے، یہ تین جو شیطان ہیں جن کو مسلمان تکڑیاں مارتے ہیں، یہ شیطان تو نہیں، شیطان تو زندہ ہے۔ یہ مردہ شیطان کون ہے؟ جن کو کنکریاں مارتے ہیں، اور کنکریاں نہ مارے تو حج مکمل نہیں، کنکریاں نہ مارے تو حج مکمل نہیں۔ یہ کیا ہے؟ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، کم از کم مسلمانوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ان کنکریوں مارنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سارے کہتے ہیں یہ تین جگہ ہیں جہاں شیطان نے کوشش کی تھی جناب ابراہیم کو، جناب اسماعیل کو اور جناب ہاجرہ کو گمراہ کرنے کی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حج کا کوئی ایک رکن بتاؤ جو خاص خدا کے لیے ہو۔ کیا صفا اور مروہ کے اللہ دوڑا تھا؟ اللہ نے طواف کیا تھا کعبے کا، اللہ نے بھی نام قربانی کی تھی۔ یہ تین ہستیاں ہیں جن کے عمل ہیں، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ۔ سب سے پہلے یہ شیطان آیا تھا جناب اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل تھا 13 برس کا، ابراہیم تھا 120 برس کا۔ تو جناب اسماعیل کو آن کے شیطان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کو حکم ملا ہے قربانی کرنے کا۔ کہا تمہارا باپ بوڑھا، اس کا دماغ خراب ہے؟ ادھر کہا دماغ خراب ہے؟ یا اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت۔ کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہے۔ نعرہ حیدری۔ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہے، جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہے۔ اب آیا جناب ابراہیم کے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا خواب ہوتا ہے، یہ جھوٹا ہے، خواب جھوٹے بھی ہوتے۔ ادھر کہا خواب جھوٹا، کہا لا حول ولا قوت۔ جناب ابراہیم سے شیطان نے پوچھا تمہیں کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا نبی کا خواب ہوتا ہے وہی، جو نبی کے وحی پر اعتراض کرے وہ شیطان۔ ارے جو ابراہیم کے وحی پر اعتراض کرے وہ تو شیطان ہے، تو جو صلح حدیبیہ میں محمد کے وحی پر اعتراض کرے شیطان آیا جناب ہاجرہ کے دروازے پر، آن کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کہا کون؟ جناب ہاجرہ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا بی بی ذرا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ۔
کہا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ، یہ کہنا تھا۔ جب بیوی نے کہا لا حول ولا قوت، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے، جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، آئیے چلتا ہوں۔ میں کیا ہم عزت کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں ان چیزوں کی جس طرح میں نے کل کہا تھا، قرآن میں ارشاد ہوا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جس نے اللہ کی محترم چیزوں کی عزت کی تو اس کے پروردگار کے یہاں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں، جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل خراب ہو گئے، جو چیزیں تھیں، جو تبرکات تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اب قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے پاس شمع نبی بھیجا، اور شمع نبی کو پاس آئے کہ ہمیں کوئی ایسا سپہ سالار بنا کے دیں تاکہ ہم جہاد کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب ان کا نبی کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِي أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، تو نبی نے کہا کہ طالوت جو آئے گا تو اپنے ساتھ تابوت لے کر آئے گا، تابوت لے کر آئے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِي أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، اس کی نشانی یہ ہے، طالوت کی نشانی یہ ہے کہ جب آئے گا تو تابوت لے کر آئے گا، تابوت لے کر آئے گا۔ یہ تابوت کس زمانے کا ہے؟ جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اس کی ماں نے اسی تابوت میں ڈال کر دریا میں اتارا تھا۔ کہاں کا تابوت، کہاں کا جناب موسیٰ؟ یہ نبی ہے جس کا نام قرآن میں نہیں۔ تم کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں، یہ اس نبی کو علم غیب کیسے آ گیا؟ یہ اس نبی کو علم غیب کیسے آ گیا کہ آئے گا، تابوت لائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اس میں دین اور دنیا کی تسکین ہے، اور اس میں ترکہ ہے آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا۔ اسی تابوت میں لے کر آئیں گے ملائک۔ پتا چلا تابوت کو کندھا وہی دیتا ہے جس کسی صفت ملائکہ جیسے۔ تابوت ہے، صندوق نہیں، تابوت ہے، تابوت ہے، تابوت ہے۔ تابوت کس کا تابوت تھا؟ یہ وہی تابوت تھا جہاں بنی اسرائیل لے کے جاتے تھے، جنگ میں آگے رکھتے تھے تو جنگ فتح، کسی کو بچہ نہیں ہوتا تھا، دعا مانگتے تھے، بچہ ملتا تھا۔ یا اللہ یہ بدعت نہیں، یہ تو تابوت ہے، لکڑی کا بنایا ہوا، لکڑی کا بنا، لکڑی ارے نسبت ہے موسیٰ سے۔ جس تابوت کی موسیٰ سے نسبت، وہ تو جہاں لے کے جائیں وہاں جنگ فتح، کوئی دعا مانگے اس کی دعا قبول۔ ارے تابوت کو نہ دیکھو، دیکھو کس کا تابوت ہے، نسبت کس سے ہے، نسبتوں کی عزت ہوتی ہے۔ ارے تابوت ہے موسیٰ کا، جو موسیٰ کا تابوت وہاں تو اولاد ملتی ہے، اور جو حسین کا تابوت ہے وہاں کیا نہ ملے گا۔ اور اس میں تبرکات ہے، ترکہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون۔ کیا تھا؟ جناب ہارون کی جوتیاں، جناب موسیٰ کی لاٹھی عصا، اور کچھ توریت کے الواح۔ جوتی اٹھائے ہوئے ہیں ملائک۔ ارے جوتی ہے ہارون کی، اس کو کون اٹھا رہا ہے؟ ملائک۔ ملائکہ کی صفت یہ ہے کہ جو نماز میں وہ نماز میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں۔ عبادت کو چھوڑ کر موسم کا تابوت اٹھانے کے لیے، نماز کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر آئے ہیں موسم کا تابوت اٹھانے کے لیے۔ اور اس میں ہے ہارون کی جوتی، موسیٰ کی عصا۔ اللہ نے عالم انسانیت کو بتایا کہ جب تو ہارون کی جوتی جیسا نہیں تو محمد جیسا کیسا۔
اس میں ترکھا تھا آل موسیٰ اور آل ہارون کا، اس میں ترکھا تھا آل موسیٰ اور آل ہارون کا۔ جب موسیٰ کو اولاد نہیں تو آل کہاں سے آ گئی؟ جب موسیٰ کو اولاد ہی نہیں تو آل کہاں سے آ گئی؟ خدا نے کہا موسیٰ کو اولاد نہیں، ہارون کو ہے، ہارون کو ہے، تو پھر بھی پتہ نہ چلا۔ ارے جب ہارون کی اولاد، جب ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد محمد کی اولاد ہو سکتی ہے۔ گھبرائے نہیں۔ پتا چلا کہاں ذکر ہے قرآن میں تابوت کا، کہاں ذکر ہے ماتم کا۔ قرآن کو پڑھو تو صحیح نا، قرآن تمہارے حلق سے نہیں اترتا، تو اسی لیے تمہارے پاس واضح سے قرآن ہے نہیں۔ قرآن کو سمجھو، ہر چیز ہے جو ہم کرتے ہیں ہم نے قرآن کو لیا ہے واضح سے، قرآن سے۔ ہر آدمی دو چیزیں چھوڑتا ہے، ایک چھوڑتا ہے پراپرٹی، زمین، پیسے، دوسری اولاد۔ اولاد بولتی ہے، پیسے بولتے نہیں۔ پتا چلا ناطق وارث ہوتا ہے صامت کا، ناطق وارث ہوتا ہے صامت کا۔ اہل بیت ہے ناطق، قرآن ہے صامت، تو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت وارث ہیں قرآن کے۔ ہم نے قرآن کو لیا ہے وارث قرآن سے۔ ارشاد ہو رہا ہے، گھبرائے نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے۔ ہم نسبت کی عزت کرتے ہیں، عزت اور ہے۔ اب 4 آیت پر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں 4 نشانے ہیں مومن کی کہ مومن کون ہے۔ فالذین آمنوا بہ، سورۃ اعراف۔ مومن وہ ہے جس کا مرتے دم تک رسول پر ایمان، مرتے دم تک، میں نے کہا دیا مومن وہ ہے جس کا مرتے دم تک رسول پر ایمان، وَعَذَّرُوهُ، اور میرے رسول کی عزت کی ہو، عزت کی ہو۔ دور کی عزت مرکز کی عزت ہے، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ ایمان سے بتائیں کیا ہے بھائی آپ کا نام؟ بھائی نقوی صاحب کا بیٹا نوکر آیا میرے پاس حیدرآباد، میں اس کی بڑی عزت کی۔ نوکر نے مجھ سے پوچھا اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ پتا کس کا نوکر ہے؟ یہ بھائی نقوی صاحب کا نوکر ہے، لیکن اگر اس کا بیٹا میرے پاس آئے اور عزت نہ کروں اور نوکر کو کہوں جاؤ بتاؤ ان کو جا کر عبد الرحیم یہاں ہے نہیں، کیا آپ کہیں گے اس میں کوئی شرارت ہے؟ ارے نوکر کی عزت کرتا ہے، اولاد کی نہیں۔ ارے امت کتنی بھی بڑھ جائے پھر بھی نوکر ہے، امت کتنی بڑھ جائے پھر بھی نوکر ہے۔ جو نوکر کی عزت کرے اور بیٹی کی عزت نہ کرے وہ مسلمان کہے گا؟ نعرہ حیدری۔ فالذین آمنوا بہ، مومن وہ ہے جو رسول کی عزت کرے، مرتے دم تک ایمان لائے۔ وَعَذَّرُوهُ، میرے رسول کی عزت کرے۔ وَنَصَرُوهُ، میرے رسول کی مدد کرے۔ اب اس کو الٹا کرو، مومن ہے وہ جو مرتے دم تک رسول پر ایمان، مومن وہ ہے جو رسول کی عزت کرے، مومن وہ ہے جو رسول کی مدد کرے۔ اب اس کو الٹا کرو، جو بھاگ جائے، جو عزت نہ کرے وہ مومن کہے گا؟ ارے جو بھاگ جائے جب مومنی نہیں تو امیر المومنین کہے گا؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں جہاں میری بات آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ بھائی زبردستی ہے کیا؟ زبردستی ہے کیا؟ زبردستی ہے کیا؟ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، کس کو مانیں؟ ہم مانیں گے اس کو جس کو قرآن کہے گا۔ میں کوئی حدیث بنا نہیں چاہتا، ہم اس کو مانیں گے جس کو قرآن کہے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے جس کو قرآن نہیں مانتا۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الممتحنہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو۔
جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ نوجوان سمجھیں گے. ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. اب تم پڑھ تو گئے, قرآن سے پوچھا تم نے کہ اللہ نے غضب کن پر کیا ہے؟ جن پر اللہ غضب کرے ان سے محبت مت کرو, زبردستی نہیں. دیکھیں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو تو نہیں کہوں گا, جو میرے بھائی میرے قریب بیٹھے ہیں ان کو تو کہوں گا. اب آئے چلتے ہیں قرآن کی طرف. یا اللہ تو نے غضب کن پر کیا ہے؟ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. سورۃ الممتحنہ 28 بار کی سورت, آخری آیت پڑھ رہا ہوں. اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. یا اللہ تو نے غضب کن پر کیا ہے؟ ارشاد ہوا سورۃ انفال میں آیت کا نمبر 15, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤ تو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں. گھبرا گئے؟ اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ان سے محبت کرو. اب ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں, آیت کا نمبر ہے 15, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ, مولوی کے ساتھ نہیں, جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اگر تم میں سے کوئی بھی بھاگا, تم میں سے کوئی بھی, یا سسرال بھی ساتھ ہیں, تم میں سے کوئی بھی بھاگا تو اللہ کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. پتا چلا مغضوب وہ ہے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگا ہے. خدا فرما رہا ہے جو مغضوب ہے اس سے محبت کرو. اگر علی بھاگا ہے تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں, اور کوئی اور بھاگا ہے تو چھوڑو. اگر علی کسی جنگ سے بھاگ, اگر علی کسی, اگر علی کسی جنگ سے بھاگا ہے تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں, اور کوئی اور بھاگا ہے تو چھوڑو, تو اور کہا چھوڑو. بات ہے قرآن کی کہ قرآن جس کو مانے ہم اس کو مانیں گے. قرآن کی عدل کا تقاضا یہی ہے, عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جو جیسا ہے اس کو وہی ویسا مانو, جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی مانو. اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں, اگر کوئی اور بھاگا ہے تو بس اس کو چھوڑو. قرآن کہہ رہا ہے, اس میں مصلحت گائے کی ہے, اس میں مصلحت گائے کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نور میں, لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا. میرے رسول کا نام لے کر میرے رسول کو مت پکارو, میرے رسول کا نام لے کر میرے رسول کو مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میرے رسول کا نام لے کر میرے رسول کو مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو. نام لے کر میرے رسول کو مت پکارو, یا محمد یا احمد ایسے نہ پکارو. میں نے خدا نے خود عزت کی ہے, میں نے پورے قرآن حکیم میں کبھی یا محمد نہیں کہا. ہے کوئی مسلمان دکھائے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہا ہو یا محمد؟ میں مذہب چھوڑ دوں؟
پورے قرآن میں دکھاؤ کہ خدا نے یا محمد کہا ہو، جب خدا نے نہیں کہا، جب خدا نے نہیں کہا نہ، خدا نے تو کہا تاہا اے میرے طاہر رسول، تاہا اے میرے طاہر رسول، یاسین اے میرے سردار رسول۔ جس کو خدا سردار کہے، جس کو خدا سردار کہے وہ کتنا بڑا سردار ہوگا۔ یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، ایک چادر اوڑھنے والے، 12 مہینہ کالی کملی والے، کالی کملی والے۔ ارے کمبل کا ذکر تو ہے، کبھی چادر کا بھی تو کرو نا۔ 12 مہینے کمبل کا ذکر کرتے ہیں، چادر کا کیوں نہیں؟ خدا کی آواز یہ لیکن کیسے کریں؟ ان کا نہ چادر میں تھا نہ تھی۔ رسول کا نام لے کر مت پکارو۔ دوسری معنی شبیر احمد عثمانی نے دوسری معنی کیا کی کہ رسول کے بلانے کو اپنے بلانے جیسا مت سمجھو، رسول کے بلانے کو اپنے بلانے جیسا مت سمجھو۔ میں کسی کو بلاؤں نہ آئے واجب نہیں، میں کسی سے پانی مانگوں نہ دے واجب نہیں، میں کسی کو مجلس سے نکالوں نہ جائے واجب نہیں، لیکن رسول کا ہر بلانا واجب، رسول کا ہر بلانا واجب۔ رسول کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کا دینا واجب، کوئی چیز مانگے تو دینا واجب، کسی کو کہیں بھیجے تو اس کا جانا واجب، کس کو بستر پر سلائے تو اس کو سونا واجب، کس کو رونے سے بس کرائے تو بس کرنا واجب، اور کسی کو دربار سے نکالے تو اس کا جانا واجب۔ اب تیسری معنی کیا کی شبیر احمد عثمانی؟ تیسری معنی یہ کی کہ رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو، رسول کی دعا کو، رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو۔ ساری زندگی گزر گئی دعائیں مانگتے مانگتے، 18 برس ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے، کشمیر آزاد ہو، آزاد ہو۔ کیوں تمہاری دعائیں کیوں مستجاب نہیں ہوتی؟ رسول کی دعا کو پتا چلا تمہاری دعا میں رسول کی دعا شامل نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، رسول کی تمہاری دعاؤں میں رسول کی دعا شامل نہیں ہے، اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ میں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ بیچارے گنوار، بیچارے دیہاتی، ان کے گھر کچے ہیں، عقیدے پکے ہیں، یہ بیچارے ہیں غریب، ان کے گھر کچے، عقیدے پکے، ان کا اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور میرے نام پر جو خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے، رسول کی دعا وسیلہ۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا، ارے جس کی دعا وسیلہ ہے اس کی ذات کیا ہوگی؟ جس کی دعا ہے وسیلہ، جس کی دعا ہے وسیلہ، یعنی کس طرح خرچ کرو؟ نذر اللہ نیاز رسول، نذر اللہ نیاز رسول۔ جب قرآن سے ثابت ہو گیا نذر اللہ نیاز رسول، جب قرآن سے ثابت ہو گیا، جب قرآن سے ثابت ہو گیا نذر اللہ نیاز رسول، تو اسی رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے، میں حسین سے، چاہے نظر اللہ ناز رسول کہو، چاہے نظر اللہ ناز حسین کہو، نعرہ حیدری۔ میں آج سے پڑھ رہا ہوں، نتیجہ میں نہیں نکالوں گا، نتیجہ آپ خود نکالیں، کیوں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ انفال میں، والذین آمنوا، وہ مومن ہو گئے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، یا اللہ ہو گئے مومن نہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پہلے تو ایمان لے کر آئے، پہلے ایمان لے کر آئے، پھر ہجرت کی، اللہ نے فرمایا مومن نہیں، پھر کیا کریں؟ میدان جنگ میں لڑیں، یا اللہ ہو گئے اور کہا نہیں، والذین آووا، میرے رسول کو پناہ دیں، میرے رسول کو پناہ دیں، یا اللہ پناہ دی، ہو گئے مومن؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ پناہ دے کر دشمن کو بتائے، ہو سکتا ہے پناہ تو دی ہے لیکن اس مقصد سے کہ پناہ دے کر دشمن کو بتائے کہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، وَنَصَرُوا، اور پناہ دے کر رسول کی مدد کرے، اولئک المؤمنون حقا، یہی صحیح مومن ہے، یہی صحیح مومن۔ 5 نشانہ مومن کی، 5 نشانہ، عبداللہ کی بات کر رہا ہے، 5 نشانہ ہے مومن کی۔ پہلے ایمان لے کر آئے، پھر ہجرت کرے، پھر اللہ کی راہ میں لڑے، پھر رسول کو پناہ دے، پھر رسول مدد کرے۔ ایمان سے مسلمان بتاؤ، عدل کی تقاضا ہے، قرآن سر پر کا رکھ مجھے بتاؤ کہ یہ تمام نشانہ ابو طالب میں نہیں ہیں؟ یہ تمام نشانہ ابو طالب میں نہیں ہیں؟ جب ہیں تو پھر مانو نا، جب ہیں تو مانو نا، جب ہیں تو مانو نا، جب قرآن کرا ہے، جب قرآن کرا ہے، یہ تمام نشانہ ابو طالب میں موجود ہیں، ابو طالب میں موجود ہیں، تو پھر ابو طالب کو مانو، مانو کہ مومن تھے، ورنہ قرآن فرما رہا ہے اگر جناب ابو طالب کو کوئی مومن نہیں مانتا تو پھر دیکھو قرآن اس کو کیا کہتا ہے۔ سورۃ ہود آیت کا نمبر 113، سورۃ ہود آیت کا نمبر 113، سورۃ ہود مکی صورت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے مدد مت مانگو، ان سے محبت مت کرو۔ 7 معنی رکون کی، مصدر ہے رکون، مدد مانگنا، قرض مانگنا، پناہ مانگنا، محبت کرنا، بھروسہ کرنا۔ اگر پھر نوجوان بات یاد رکھیں، میری تقاض جتنی بھی ہوتی ہیں میں کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر پڑھتا ہوں، میں ایسے کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتا ہوں جو میں نے نہ دیکھی ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے محبت مت کرو، ان سے قرض مت مانگو، ان کو پناہ نہ دو، بھروسہ نہ کرو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ یعنی جس نے ماضی میں ظلم کیا اب یا تو رسالت کو بچاؤ، رسالت ہاتھ سے جا رہی ہے کیونکہ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب سے، تو اگر رسول کو ماننا ہے تو پہلے ابو طالب کو مانا۔ آئیے، یہ گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے؟ چلو پھر قرآن کی طرف 2 آیت بنا چاہتا ہوں، سورۃ تحریم کی 2 آیت بنا چاہتا ہوں، سورۃ تحریم کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ مثال دیتا ہوں کافروں کے لیے، میں اللہ مثال دیتا ہوں کافروں کے لیے، نوح کی بیوی کا، لوط کی بیوی کا۔ یا اللہ، نبی کی بیوی یہ کافروں کا مثال ہے، یا اللہ غیر پڑھیں گے کیا کہیں گے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے فرمایا کہ میں نے مثال دی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کا اور لوط کی بیوی کا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں بیویاں میرے صالح بندوں کے گھر میں تھی، دونوں بیویاں میرے صالح بندوں کے گھر میں، فخانتاہما، پھر انہوں نے میرے صالح بندوں سے خیانت کی، خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اس لیے میرے دونوں بندوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، میرے دونوں بندوں نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ ارے بیوی سے زیادہ صحابن کون ہو سکتا ہے؟ پتا چلا ساتھ رہنے سے عزت نہیں ملتی۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر میرے دونوں بندوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وقیل ادخلوا النار وداخل، اور دونوں کو کہا گیا کہ تم جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ، ایک نبی صاحب شریعت العظم پیغمبر، اس کی بیوی جہنم میں، لوط نبی اس کی بیوی جہنم میں، یا اللہ مومن کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ آواز لیکن خاموش، ساتھ رہنے سے عزت نہیں ہوتی۔ بیویاں ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے میرے بندوں سے خیانت کی ہے۔ کیا خیانت کی تھی؟ یاد رکھیں، نبی کی بیوی باکردار ہوتی ہے، نبی کی بیوی باکردار ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے خیانت کیا تھی؟ جاؤ جا کر قرآن پڑھو، جتنے تفاسیر ہیں جا کر پڑھو، سب نے لکھا کہ نوح کی بیوی نے خیانت کی تھی کہ جو امتی آتا تھا اس کو کہتے تھے کیوں آیا ہے؟ کہا نبی کی اطاعت کرنے، کہا اس کا تو دماغ خراب ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ ارے نبی کی بیوی اگر نبی کے دماغ پر اعتراض کرے تو جہنمی، تو اگر کوئی صحابی بیوی اگر نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ تو جہنمی ہے، اور کوئی امتی اعتراض کرے، سبحان اللہ۔ اب اس نے تو دماغ پر اعتراض کیا، اور لوط کی بیوی نے کون سی خیانت کی؟ جاسوسی کرتی تھی، جاسوسی کہ آج نبی سے کون ملا، میں نے کہہ دیا جو قرآن نے کہا۔ ارے جا کر سورۃ تحریم پڑھو کہ ہمارے رسول کی کون سی آئی کرتا تھا۔ نعرہ حیدری، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنین کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی، میں نے مومنین کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی مومنین کا مثال۔ یہ لعنتی جو اپنے آپ کو خدا کہلوائے، اس کی بیوی مومنین کا نمونہ، مومن کا نمونہ۔ اذ قالت ربنی عندک بیتا فی الجنہ، جو کہہ رہی تھی پروردگار مجھے اپنے قربت میں جنت کی جگہ دے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یا اللہ مجھے فرعون کے عمل سے بچا، مجھے فرعون سے بچا، اور یا اللہ ان سے بچا جو فرعون کے حامی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ ہے ہی نہیں، اور نہ میں کہیں پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا کراچی میں۔ شاباش بچاؤ۔
وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یا اللہ مجھے نجات دے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے، اور ان سے نجات دے جو فرعون کے حامی، جو فرعون کے حامی، جو فرعون کے حامی۔ اسی آسیہ نے کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ فرعون کے گھر میں رہتی تھی، نماز پڑھتی تھی، کوئی کتاب دکھا، کوئی کتاب دکھا؟ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، وہاں پہ چاہے نماز پڑھے گی، وہ نماز پڑھنے دے گا؟ کیا کیا؟ کام کون سا کیا؟ کام یہ کیا موسیٰ سے محبت، موسیٰ کے دشمنوں پر لعنت۔ میں نے جملہ کہہ دیا، کام یہ کیا کہ معصوم سے محبت، معصوم کے دشمن پر لعنت، معصوم کے دشمن پر لعنت۔ اور دوسری بات کیا کی کہ موسیٰ کو بچایا تھا، پرورش کی تھی، دودھ نہیں پلایا تھا، بچایا تھا۔ ارے افسوس کی بات ہے جو موسیٰ کو بچائے وہ تو جنتی، وہ بھی خدا کے قریب، تو جو رسول کو بچائے وہ کیا ہوگا؟ میں کہوں مولا کی محبت کی بستی میں میں کہہ سکتا ہوں، بی بی بڑا تمہارا شان ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، لیکن آپ نے ایک معصوم سے محبت کی، آپ نے ایک معصوم سے محبت کی۔ ہم شیعوں نے 14 معصومین سے محبت کی۔ نعرہ حیدری! توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، لیکن قرآن ایک عجیب جملہ کہا سورۃ بنی اسرائیل میں، کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ۔ رسول تو اپنی امت کو کہ ہر ایک کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، ہر ایک کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اس کی نیت پر، اس کی نیت پر، اس کی نیت پر۔ نماز مومن بھی پڑھتا ہے، نماز منافق بھی پڑھتا ہے، روزہ منافق بھی رکھتا ہے، مومن بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ جزا سزا دیتا ہے نیت پر۔ اور رسول نے فرمایا نیت العمل افضل من عمل ہی، نیت المومن افضل من عمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، مومن کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ خدا دیکھتا ہے نیت کو، خدا دیکھتا ہے نیت کو، جیسی نیت ویسی مراد، ویسی نیت ویسی مراد۔ اللہ نے اسی لیے سورۃ دہر، سورۃ دہر ہے کیا؟ آل محمد کی نیت کا قصیدہ، سورۃ دہر آل محمد کے نیت کا قصیدہ، سورۃ دہر آل محمد کی نیت کا قصیدہ۔ بھئی گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ سورۃ دہر آل محمد کے نیت کا قصیدہ۔ آل محمد نے خود کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اسیر، اے یتیم، اے مسکین، ہم نے تجھے اسی لیے نہیں کھلایا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا، اب کیا لکھا قرآن میں نے؟ انہوں نے کہا ہوتا تو ہوتا کالو نہیں ہے، کہتے ہیں ہوتا یقولون، نہ یقولون ہے نہ کالو ہے، تو انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ کس لفظ کا تم نے ترجمہ کیا؟ نہ کالو ہے نہ یقولون ہے، ہوتا کالو تو کہتے، انہوں نے کہا، ہوتا یقول تو وہ کہتے ہیں۔ یہاں ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تجھے اسی لیے کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے 5 امام سے پوچھا گیا مولا نہ یہاں کالو ہے نہ یقول ہے، آپ نے فرمایا ہماری دادی کی نیت کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، جن کی نیت ہو قرآن، میں اپنے بزرگ کے لیے، نوجوان کے لیے، جن کی نیت ہو قرآن،
پہلے تم ارادہ کرو، مجھے پیاس لگی ہے فرض کرو، میں کہوں گا نا پہلے مجھے ارادہ کروں گا پانی پینے کا، کہوں گا کسی کو، وہ جائے گا گلاس میں پانی لے کر آئے گا، پھر میں پیوں گا، یعنی 5ویں نمبر پر ہے فعل۔ تو جن کی نیت میں عیب نہیں، جن کی نیت میں عیب نہیں ان کے عمل میں عیب کہاں، اور جن کے عمل میں عیب نہیں، فعل میں عیب نہیں، ان کی ذات میں عیب کہاں سے نظر آتا؟ اور خدا نے برکت دیا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتُ حَرِیرًا، اے آل محمد جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہارا، انسانوں کے دلوں پر قبضہ تمہارا، لیکن میں نے تم پر احسان نہیں کیا، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے، تمہارے صبر کی جزا۔ واحد صورت ہے صورت دہر جس کے شان نزول میں رسول شامل نہیں۔ روٹیاں رسول نے نہیں دی تھی، روٹیاں دی تھی جناب علی نے، جناب فضا نے، جناب زہرا نے، جناب حسنین نے۔ یا اللہ ان کے شان نزول میں میرا رسول شامل کیوں نہیں؟ میرے اللہ کے عبد کے مگر شان نزول میں ہوتا رسول شامل، تو مسلمان تمہیں کہتے تم جنت لینا علی سے، ہم لیں گے رسول سے۔ اللہ میں رسول شامل نہیں، رسول شامل نہیں۔ اگر جنت لینی ہے تو علی کے دروازے پر جاؤ یا فاطمہ کے دروازے پر۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور مومنین کا رب بنے گا ساقی، مومنین کا، وَسَقَاهُمْ ہم ان کا ساقی، رب ساقی ہم، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، مومنین کا رب بنے گا ان کا ساقی۔ جتنے اللہ کے نام ہیں صفاتی، کوئی مجھے ایک نام دکھا دے کہ اللہ کا نام ساقی ہو، اللہ کا نام ساقی تو ہے ہی نہیں، تو کیا خدا پلائے گا کوثر؟ تو یہ ساقی کون ہے؟ یہ ساقی کون ہے؟ میں بزرگوں سے دعائیں لے گا، میں بزرگوں سے دعائیں لوں گا، اور میں نوجوان سے داد لوں گا۔ جب یہ آیت پڑھی گئی تو جناب رسول نے علی کو بلایا اور کہا یا علی، اللہ نے آپ کو 3 فضیلتیں کی ہیں، اللہ نے مجھے بھی 3 فضیلتیں کی ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے 3 فضیلتیں کی ہیں یا علی آپ ان میں شامل ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو 3 فضیلتیں کی ہیں میں رسول میں شامل نہیں ہوں۔ کہا یا رسول اللہ نے آپ کو کون سی 3 فضیلتیں کی ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا، لیکن ساقی کوثر تو ہے۔ اللہ نے مجھے علامت کیا، اٹھانے والے آپ ہیں، اور اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا، لیکن قسیم النار جناب ہیں، اور اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا ہے، ساقی کوثر آپ ہیں۔ علی ہے ساقی کوثر، اور نام ہی پڑ گیا ساقی کوثر، نام ہی پڑ گیا ساقی کوثر۔ اور جو یہاں علی سے بھاگتے ہیں، جو یہاں علی سے بھاگتے ہیں وہ وہاں علی کے قریب کیسے جائیں گے؟ ارے عادت ڈالو علی علی کرنے کی۔ نعرہ حیدری۔ اور پوچھا گیا رسول علی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے کون سی 3 فضیلت عطا کی ہیں جس میں آپ شامل نہیں؟ اور رسول بھائی اوتیت سحرا مثلی ولم اوتنا مثلی، علی اللہ نے آپ کو میرے جیسا سسر عطا کیا ہے، اور کو تو عطا نہیں کیا، مجھے بھی نہیں۔ نوجوانوں جتنی کتابیں چاہے نوجوان سے بات کرو، یہ حدیث ہے، تمہاری جتنی کتابیں ہیں مناقب کی سمے ہے، رسول نے فرمایا یا علی اوتی سحرا مثلی ولم اوتنا مثلی، علی اللہ نے آپ کو میرے جیسا سسر عطا کیا ہے، اور کو تو نہیں، مجھے بھی عطا نہیں کیا۔ ارے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا، علی کے سوا میں کسی کا سسر نہیں۔ بڑا جملہ میں رکھا گئے، رسول تو کہہ رہا ہے کہ میں علی کے سوا کسی کا سسر نہیں، تو جب رسول کو ہی پتا نہیں تو آپ کو پتا کیسے چل گیا ہے؟ نعرہ حیدری۔ یا علی اوتیت سحرا مثلی
ولم اوتانا مثلی، علی آپ کو میرے جیسا اللہ نے سسر عطا کیا ہے، اوروں کو تو نہیں، مجھے بھی عطا نہیں کیا۔ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي وَلَمْ أُوتَ مِثْلَهُمَا، اور اللہ نے یا علی تمہیں میری بیٹی جیسی صدیقہ بیوی عطا کی ہے، اوروں کو تو نہیں، مجھے بھی صدیقہ بیوی عطا نہیں کی۔ ارے صدیقہ رسول کی بیٹی ہے، بیوی نہیں ہے۔ اوتی تسہرن مثلی ولم اوتنا مثلی، علی اللہ نے آپ کو میرے جیسا سسر عطا کیا ہے، اوروں کو تو نہیں، مجھے بھی ایسا عطا کیا۔ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي، اور اللہ نے تمہیں میری بیٹی جیسی صدیقہ بیوی عطا کی ہے، اوروں کو تو نہیں، مجھے بھی عطا نہ کی۔ وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ وَلَمْ أُوتَ مِثْلَهُمَا، اور اللہ نے تیرے صلب سے حسن حسین جیسے بیٹے دیے، اوروں کو تو نہیں دیے، مجھے بھی نہیں دیے۔ تو جب تین فضیلتوں میں رسول بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری، میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں ہاں، یہ رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، علامہ اظہر حسن زیدی میرے نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ بلا نقن صاحب نے میری اس کو وہی جملہ لکھا ہے کہ جب جناب حسین مدینے سے نکلے، جب آگے قافلہ چلا تو جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ مجھے ایک مرتبہ مل کے پھر جاؤ۔ دو بیٹے تھے اس کے، اون و محمد، لے کر آئے، جہاں محمل تھا بی بی زینب کا وہاں قریب لے کر آئے، اور کہا بطول کی بیٹی، جب تمہارے بھائی کے بچنے کا چانس نہ ہو تو ایک بیٹا میری طرف سے قربان کرنا اور دوسرا بیٹا اپنی طرف سے قربان کرنا، ہو سکتا ہے کہ تیرا بھائی بچ جائے۔ میرے دوستو شب عاشورا آئی، حسین نے خیموں کا معائنہ کیا، سب سے پہلے جناب زینب کے خیمے پر آئے، دیکھا جناب زینب اپنے چھوٹے بچوں کو وصیت کر رہی ہے، بیٹے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، کہ سب سے پہلے تمہاری لاشیں خیمے میں پہنچے، سب سے پہلے تمہاری لاشیں میرے خیمے میں پہنچے۔ میرے دوستو 10ویں رات گزری، دن آیا، بار بار بچے آتے ہیں جناب زینب کے پاس، ہاں اماں، امی، کیا ہمیں اجازت نہ دے گی؟ کیا کیوں نہیں دے گی؟ عبداللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین پر مشکل آ جائے تو ایک بیٹا میری طرف سے صدقہ کرنا، ایک بیٹا اپنی طرف سے۔ بیٹا جناب زینب نے بچوں کو کنگھیاں دی، بچوں کو کپڑے پہنائے، کہا جاؤ ماں میں سے اجازت لو، ماں میں سے اجازت لو۔ بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ماما کے قدموں پر گر پڑے، ماما اجازت دے، ماما اجازت دے، ماما اجازت دے، ہمارے بابے کی وصیت ہے۔ کہا تم چھوٹے بچے ہو، چھوٹے بچے میدان میں نہیں جایا کرتے، تم چھوٹے بچے ہو، یہ کہنا تھا۔ کہا اماں نے بھیجا ہے، اماں نے بھیجا ہے، اماں نے بھیجا ہے، اور اماں نے کہا ہے کہ تمہارا دادا جعفر طیار لشکر کے رسول کا سپہ سالار ہوتا تھا، ماما ہمیں سپہ سالار بنا،
ماما ہمیں سپہ سالار بنا، ماما آج ہم وہی جنگ کریں گے جو دادے نانے علی کی یاد تازہ ہو جائے گی، ہم ایسا جہاد کریں گے جو دادے جعفر تیار کی یاد آ جائے گی۔ اور خدا کی قسم جب بچے گئے ہیں، بچوں کو حسین نے اٹھا کر گھوڑوں پر سوار کیا، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بچوں نے ایسا جہاد کیا کہ لشکر یزیدی بھاگا، لشکر یزیدی بھاگا، اور ایک مرتبہ دونوں گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ دونوں گھوڑے سے گرے۔ لیکن مجھے اتنا سمجھ میں برکی کہ چھوٹے بچے تھے نا، یہ نہیں کہا ماما مدد کر، یہ نہیں کہا چاچا مدد کر، جب گھوڑے سے گرے آدھے اماں ہماری مدد، گھوڑے سے گر گئے، اماں ہم گھوڑے سے گر گئے ہیں، اماں ہم گھوڑے سے گر گئے ہیں، اماں ہم گھوڑے سے گر گئے ہیں۔ حسین نے عباس کو بلا، عباس چلو، عباس چلو، زینب کے نور نظر لے کر آئے۔ ایک بچہ عباس نے اٹھایا، ایک حسین نے اٹھایا، ایک حسین نے اٹھایا۔ جب جناب زینب کے خیمے میں لے کر آئے، جناب حسین کی آواز آئی، بہن اٹھو اٹھو، اپنے بچوں پر ماتم کرو۔ کہا ہم نے صدقہ کر دیا ہے، میں نے صدقہ کر دیا ہے، میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ ارے جب شام سے رہائی ملی، تاریخ شاہد ہے، جب آل محمد کو شام سے رہائی ملی تو سب سے پہلے سر آئے، سب سے پہلے سر آیا تھا جناب اصغر کا، ہاں جناب اکبر کا، پھر سر دو بچے آئے، دو سر آئے۔ ارے تاریخ کہتے ہیں دو بچے آئے، دو بچے آئے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان کا کوئی اٹھانے والا نہیں، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ تو جناب زینب نے رو کر کہا یہ میرے بچے ہیں، لیکن میں نے بھائی پر صدقہ کر دیا ہے۔ اگر میں اپنے کو اٹھاؤں، اگر میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں تو قیامت میں اماں زہرا کیا کہے گی کہ زینب میرے بچے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، میرے بیٹے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے